بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت نہایت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ سے عرض کر دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص ہیں میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمینی مقدس کی طرف لے چلے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھیار ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کو گلے سے چیر رہا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر اس کا گلا درست ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ شخص اس کا نہایت زور سے پھوڑ رہا ہے۔ جب اس نے وہ پتھر اس کے سر پر زور سے دے مارا تو پتھر لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے وہ لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا تو پھر اس شخص کا سر ویسا ہی اچھا خاصا ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا۔ تو پھر میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آپ آگے چلو۔ ہم آگے چلے کہ چلتے چلتے ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور تھا، نیچے سے فرق تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے مرد عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو آتی تو سب لوگ مرد اور عورتیں اوپر آ جاتے جیسے کہ باہر نکل رہے ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں شخص بولے آپ آگے چلے۔ آگے چلتے چلتے ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک شخص اور کھڑا تھا۔ اس کے سامنے بہت سے پتھر تھے۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا، جس وقت نکلنا چاہتا کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر زور سے مارتا کہ وہ اپنی جگہ پر جا پہنچتا۔ پھر جب وہ کبھی نکلنا چاہتا وہ دوسرا شخص اسی طرح پتھر مارتا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آپ آگے چلو۔ تو پھر چلتے چلتے ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ شخص اس آگ کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں شخص مجھ کو ایک درخت کے اوپر لے گئے اور اس درخت کے بیچ ایک انتہائی عمدہ گھر تھا۔ وہ مجھے اس کے اندر لے گئے۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر وہ اس گھر سے مجھے باہر لا کر ایک اور گھر کے پاس لے گئے۔ وہ گھر پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ تھا۔ وہ مجھے اس گھر کے اندر لے گئے۔ اس گھر میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں نے مجھے تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص تم نے دیکھا تھا کہ اس کے گلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جایا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص وہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا ہے اور اس نے دن کو اس پر عمل نہیں کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو آپ نے غار کے آگ میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے، اور جو درخت کے نیچے بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کی آگ تھی، اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمان
مسلمان ہیں، اور یہ جو دوسرا گھر ہے وہ شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر وہ بولے اپنا سر اوپر اٹھاؤ، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ تو وہ دونوں شخص بولے کہ ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ ناظرین، خواب نبیوں کی وحی ہے، یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حل معلوم ہوا ہے۔ اول، جھوٹ کی کیسی سزا ہوتی ہے۔ دوسرا، بے عالم کا۔ تیسرا، زنا کا۔ چوتھا، سود کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے دیکھنے کو مل سکے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔